ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال حج کرنا ہی صرف سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کا تصور بھی نہیں ہمارے ہاں، اور بس لگے ہوئے ہیں دنیا داری کمانے میں، حلال کے ذریعے حرام سے کے ذریعے کٹھی کیے جا رہے ہیں بس، اور سوچتے ہیں کہ ہر سال حج کریں گے اور ہماری حرام خوریاں وہ پاک ہو جائیں گی۔ ایسا تو نہیں ہے، لیکن جس کے ہم امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ساری توجہ اللہ کے دین کو غالب کرنے پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری توجہ کس پر ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی تصور ہی نہیں اس کا، ورنہ اللہ کے نبی سے زیادہ کس کو عزیز ہوگا حج کرنا؟ اور ہم یہ سوچتے ہیں بس حج کریں گے، سارے سال گناہ کیے اور مزے کیے، اور بعد میں حج کیا اور ہمیں اللہ معاف کر دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو لیکن جس کو اللہ پاک کو جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، اس کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، جس کے ہم امتی ہیں؟ ان کی تو جد و جہد میں گزر گئی ساری عمر زندگی اللہ کے دین کو غالب کرنے میں، اور ہم بس کہہ رہے ہیں کہ ہم امتی ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ تو دیکھو نا، جس کی امتی ہو اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو ہم ہر سال بس حج کرنے میں لگے ہیں، اور بس نعتیں پڑھ لیں، قوالیاں کر لیں، اور بس جی کوئی نہیں۔ بس سب سے پہلا کام تھا اللہ کے نبی کا، اللہ کا دین غالب کرنا اور دین لوگوں تک پہنچانا، اور ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بس مال اکٹھا کرنا ہے، جیسے بھی آئے، وہ حلال سے آئے حرام سے آئے، بس مال اکٹھا کرنا ہے۔ کسی کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم جس کے امتی ہیں، کیا ہم اللہ کو آخرت میں جا کے کہیں گے ہم تو اس کام میں لگے، تو اللہ پاک ہمیں نہ کہے گا کہ جس کے تم امتی تھے تو تم نے وہ ان کی زندگی سے نہیں سیکھا؟ اللہ پاک نے واضح کہا ہے کہ میرے نبی کی زندگی سے سیکھو۔ تو پھر ہم کس کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں؟ بس کس کی طرف جا رہے ہیں ہم تو اللہ کے دین کو نافذ نہیں کہیں کر رہے۔ کوئی ایک جگہ دنیا میں مجھے ایسی دکھا دو جہاں اللہ کا دین غالب ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے سچے امتی ہیں؟ ہم تو بس دھوکہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ۔ اور بس ہمیں بس لگا دیا لوگوں نے، بس نماز پڑھ لو اور روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو اور حج کر لو اور تم جنتی۔ او بھائی، ایسے جنت نہیں ملتی۔ کیا اللہ کے نبی نے حج نہیں کیا؟ انہوں نے نہیں روزے رکھے؟ کیا انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی؟ کیا انہوں نے ہر نیکی کا کام نہیں کیا؟ کو سب سے بڑا مشن انہوں نے کیا کیا؟ وہ مشن آپ کو کسی کو نہیں یاد کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کی انہوں نے؟ کیا تمہارا روزہ، تمہاری نماز اللہ کے نبی سے بہتر ہے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ سوچو نا، کہتے ہو نا کہ اللہ نے ساری دنیا اور کھیل بنائی اللہ اپنے نبی کے لیے، تو جس کے لیے بنائی وہ اتنی محنت کر رہا ہے، اور تو اور میں کہ کچھ نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو بس ہماری خام خیالیاں ہیں۔ ہمیں سیکھنا ہوگا جو ہمارے نبی نے کیا وہی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ایسے نہیں جنت میں جائیں گے جیسے ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ بس ہماری خام خیالیاں ہیں۔ اپنے آپ کو بدلو اور اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ 1450 سال، جتنے بھی حضور پاک کو اس دنیا میں آئے ہوئے ٹائم ہو گیا نا، اس ٹائم میں لے جاؤ خود کو اور دیکھو انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے، وہی راستہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یا تو کہو کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اگر مسلمان ہو تو مسلمان بن کے دکھاؤ نا۔ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ انداز مسلمانی ہے؟ نہیں، بس ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ دنیا محض ایک دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو بچا لو اور اللہ کے نبی کی سیرت اور ان کی حدیث اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو اور نجات پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ اس پیغام کو زیادہ زیادہ پھیلائیں کہ شاید کسی ایک کے سینے میں یہ بات اتر جائے اور آپ کو شیئر کرنے کا ثواب اور آپ کی وجہ سے نیکی پھیلے اور آپ اس میں حصہ دار بنے۔ ہم دوسری چیزوں کو تو بہت شیئر کرتے ہیں جس میں گناہ، ہم اس میں بھی ملوث ہیں، اور نیکی کو شیئر کریں گے ہم اس کا ثواب ملے گا، اگر بدی کو شیئر کریں گے ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ یہ آپ جس میں چاہیں پھنس جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔